جو لوگ یہ کہتے ہیں ایک ہی دن ہے اسی دن حضور پیدا ہوئے ہیں، پمفلٹ نکالتے ہیں اسی دن حضور کا انتقال ہوا ہے، اگر میلاد کی خوشی مناؤ گے تو حضور کے انتقال کا غم آڑے آ جائے گا، حضور کے انتقال کا غم مناؤ گے تو میلاد کی خوشی آڑے آ جائے گی، تو نہ تو تم خوشی مناؤ سنیو، نہ تم غم مناؤ۔ عید میلاد مناتے ہو کس دن؟ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ جاؤ بزرگوں سے پوچھو، ہم مہاجر ہیں، ہم سے پوچھو۔ چند سال پہلے شہر میں اشتہار چھپا کرتے تھے 12 وفات کے، دنیا جانتی ہے۔ یہ لاجک پیش کرتے ہیں لوگ، کس سے کہتے ہیں؟ گھاس چھیلنے والوں سے۔ سوال کس سے کرتے ہیں؟ ٹھیلا چلانے والوں سے۔ کبھی ہماری طرف جھانک کر دیکھو، ہمارے علماء سے پوچھو نا۔ اللہ فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو عالموں سے پوچھو، تم جاہل آدمی تو جاہلوں سے پوچھتے پھرتے ہو۔ مولانا چلا جاتا تقریر کرنے کے لیے تو پورے گاؤں میں بیٹے گولی مونگ پھلی بانٹتے ہیں، انہوں نے ایسا کہہ دیا جی، انہوں نے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، انہوں نے یہ حدیث غلط کر دی۔ ہم بیٹھے آجا یہیں بیٹھے ابھی 2 گھنٹے تک، چلو ہم خوشی مناتے ہیں، تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ بتانے کے لیے کہ نبی کی شان میں ہم گستاخی نہیں کر سکتے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ طریقہ ہے گاڑیوں پہ بجا لیتے رہنا، یہ آپ کے چہرے پہ اسٹیکر لگانا، وضو ہوتا اس سے، نماز ہوتی اس سے، ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہمارے نبی کے نام سے یہ شر پسند دعویٰ کر رہے ہیں، ہم ہمارے نبی کی توہین کرتے جا رہے ہیں لوگ، اور ہم یہ روڈوں پہ تماشے کر رہے ہیں، کہیں کو کر رہے ہیں ہم یہی ہے ہماری عاشقی، یہی ہے ہماری محبت۔ ہم کیا جواب دیں گے خبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہمارے نبی ہمارے خبر میں آئیں گے، ہم یہ بتائیں گے ہم آپ کی میلاد میں شر پسند دعویٰ کرتے تھے، یہ طریقہ ہے ہمارا اسلام کیا سکھا تھا، چیزوں میں ناچنا۔ کیا کریں تھے ابھی آپ لوگ وہاں؟ ناچ رہے تھے نہیں ناچ رہے تھے؟ کیا جواب دیجیے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا صورت دکھاتے؟ یہی صورت دکھاتے پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کے ہاتھ سے لوگ پریشان ہیں، اور تم لوگ یہ تماشے کر لے رہے ہیں، یہی ہے تم لوگ کی محبت۔ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، عطار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد۔ اگر ہم غم منائے تمہیں کیا پرابلم ہے؟ دوسرے یہ خوشی منانے پہ شریعت میں پابندی نہیں ہے اگر جائز ڈھنگ سے منائی جائے۔ اسلام میں خوش ہونے اور غمزدہ ہونے کی تو اجازت ہے، آپ خوش ہو جائیں، آپ غمزدہ ہو جائیں، اس کی اجازت ہے، مگر خوشی منانے یا غم منانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ مثال، آپ کا ایک بچہ پیدا ہوا، بچے کی پیدائش پر آپ اس دن خوش ہو لیجیے۔ کوئی مر گیا، 3 دن آپ غم منا لیجیے، غمزدہ ہو لیجیے، منا لیجیے نا، غمزدہ ہو لیجیے، ایسا کہہ لیجیے، غمزدہ ہو لیجیے۔ بقیہ اب بچہ جس دن پیدا ہوا ہے اگلے سال اسی دن خوشی منانے، یا آدمی جس دن مر گیا ہے اس دن غم منانا، اس کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، خوشی منانے پہ شریعت میں پابندی نہیں ہے اگر جائز ڈھنگ سے منائی جائے، اس کا حکم بھی رب نے دیا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پہ مسلمانوں خوشیاں مناؤ، خوشیاں۔ اس لیے کہ خوشی، اس کو عربی میں کہتے فرح، خوش ہونا،
قرآن حکیم نے یہی لفظ استعمال فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرح کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ الفرح لذت فی القلب بادراک المحبوب، کسی محبوب چیز کو پا لینے کے بعد دل میں جو ایک لذت کا احساس ہوتا ہے، اس احساس کا نام، اس لذت کا نام فرح ہے۔ تو دل کے خوش ہو جانے کا نام دل میں ایک قسم کی لذت کا حصول، یہ فرح ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس کا تعلق دل سے ہے تو پھر عمل سے اس کا اظہار دلیل چاہتا ہے، دلیل چاہتا ہے۔ اس لیے کہ خوش ہونا اور خوشی منانا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو خوش ہونے کے لیے کہا گیا ہے، اور خوش ہونا ایک لذت ہے جو محبوب چیز کے پا لینے کے بعد آدمی کو حاصل ہوتی، ایک لذت ہے۔ الفرح لذت فی القلب بادراک المحبوب، محبوب چیز کو پا لینے کے بعد دل میں جو ایک لذت ہوتی ہے، اس لذت کا نام فرح ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ آپ رنگ و روغن کریں، روشنیاں کریں، اور دیگر اعمال کریں، اس کا نام فرح نہیں ہے۔ یہ فرح کی تعریف اور خوشی کے ضمن میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس آیت کریمہ سے استدلال بالکل غلط ہے، فَلْيَفْرَحُوا سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایسا کہنا کہ اس کو زبان نہیں آتی، یوں کہنا تھا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، نہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَحْتَفِلُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو احتفال اور فرح کا فرق معلوم نہیں، وہ فَلْيَفْرَحُوا کے بجائے فَلْيَحْتَفِلُوا بول دیتا، مناؤ۔ خوش ہونا کہا ہے، منانے کے لیے نہیں کہا، ورنہ فَلْيَحْتَفِلُوا کہتا، نہ کہ فَلْيَفْرَحُوا۔ خوب خوشیاں مناؤ، اور یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ اللہ کے نبی کی آمد ہمارے لیے سب سے بڑا فضل اللہ کا ہے، سب سے بڑی رحمت ہے، تو ہم اس لیے خوشیاں مناتے ہیں کیونکہ رب نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ تو خوشی منانے پہ اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے اگر جائز ڈھنگ سے منائی جائے۔ سوائے 2 دن کے کہ ان 2 دنوں میں خوشی منانے کی اجازت ہے، یہ اتنا استثناء کر لیجئے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولہم یومان یلعبون فیہما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما عيد الأضحى ويوم الفطر، رواه ابو داؤد في كتاب الصلاة۔ حضرت امام ابو داؤد جس کو کتاب الصلاة کے اندر لائے۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سال بھر میں 2 دن مدینہ والے خوشی مناتے ہیں، اس میں کھیل کود بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا ما هذان اليومان، یہ جو 2 دن ہیں یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں غور سے دیکھیں، ما هذان اليومان، یہ دونوں دن کیا ہیں؟ تو لوگوں نے یہ کہا کہ کنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، جاہلیت میں ہم ان 2 دنوں میں کھیلتے تھے، ان 2 دنوں میں کھیلتے تھے، کھیل کود کرتے تھے، خوشی مناتے تھے۔ اب دیکھیں جاہلیت میں 2 دن خوشی منانے کے تھے، وہی کام یہ لوگ کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہی 2 دن ہیں جس کے اندر تم لوگ خوشی مناتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا، اب آپ نے فرمایا ان اللہ قد
قد ابدلکم بہما خیرا منہما، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، اب تم کو ان دونوں دنوں کی اجازت نہیں ہے، اب اس سے بہتر 2 چیزیں آ گئی ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک تو عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ اب بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر آدمی ان 2 عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید مناتا ہے تو اس میں اللہ کی توہین ہے، اس کے رسول کی توہین ہے، اس لیے کہ نبی نے یہ فرمایا کہ ان اللہ قد ابدلکم بہما، اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے یہ 2 دن دیے ہیں، جب اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے یہ 2 دن دیے ہیں، اب اس کے اندر اضافہ کر لینا گویا کہ اللہ کی عطا کی توہین ہے، اور چونکہ یہ چیز اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے دی ہے، رسول نے بھی ہمیں یہ 2 دن دیے ہیں، پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اس عید کو بڑھاتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی توہین ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ذریعے یہ عیدیں دی ہیں خود نبی کی توہین ہے۔ غم منانے پہ پابندی ہے، ایک معینہ مدت کے بعد غم نہیں منایا جا سکتا۔ کسی کا باپ مر جائے، ماں مر جائے، بیٹا مر جائے، بیٹی مر جائے، بیوی مر جائے، چچا مر جائے، وغیرہ وغیرہ، کوئی مر جائے، 3 دن سے زیادہ غم منانا حرام ہے۔ اسلام میں خوش ہونے اور غمزدہ ہونے کی تو اجازت ہے، آپ خوش ہو جائیں، آپ غمزدہ ہو جائیں، اس کی اجازت ہے، مگر خوشی منانے یا غم منانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ چوتھے دن سوگ منانا حرام۔ کسی عورت کا شوہر مر جائے، اسے 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانا ہے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن پہ ختم ہو جائے گی۔ 4 مہینے 11ویں دن اس عورت کو بھی سوگ منانا، عدت کا دن منانا حرام و ناجائز۔ 1450 سال ہو گئے ہمارے حضور کو انتقال فرمائے ہوئے، لوگوں تم بتاؤ تم کب تک عدت میں بیٹھے رہو گے؟ تمہاری عدت کی مدت کب ختم ہوگی؟ شریعت میں تو 2 ہی عدت ہے۔ اگر تم 1450 سال سے عدت میں بیٹھے ہوئے ہو تو عدت میں بیٹھنے والی عورتوں کا حکم کیا پتہ ہے؟ پردے میں رہیں، کونے میں بیٹھی رہیں، باہر نہ نکلیں، بازار میں نہ جائیں، سنگار نہ کریں۔ کیوں ایسا کرتے ہو آپ لوگ؟ تو جو کوئی کہے کہ خوشی مناؤ گے تو غم آڑے آئے گا، غم مناؤ گے تو خوشی آڑے آئے گی، تو ان سے پوچھ لیجئے آپ کی عدت کب ختم ہوگی، وہ بتا دو، اس کے بعد اب خوشی منائیں۔ عجیب لاجک ہے جس کا کوئی نہ زمین میں وجود ہے نہ آسمان میں، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ یار کیا سمجھ میں آتا تمہارے؟